آداب ناظرین، پروگرام قانون اور انصاف کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ ملک فیض اللہ۔ ناظرین، ہمارے سماج کا ایک اقلیتی حصہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی یعنی خواجہ سراہوں کے سماج پر مشتمل ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سماج کا ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ اقتصادی اور سماجی دونوں طریقوں سے نہایت ہی پسماندہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا سماج ہے یا ایسا طبقہ ہے جسے اپنانے میں بھی ہمارا سماج اب تک قاصر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قوانین میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طبقے کے لیے یعنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے خاص قوانین بنائے جائیں تاکہ قانونی طور پر جو آئینی حقوق ہیں ان کے یا دیگر حقوق ہیں بحیثیت انسان ان کا تحفظ ہو سکے۔ اور آج ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے، یعنی رائٹس آف ٹرانسجنڈر کمیونٹی یا پھر قوانین میں خواجہ سراہوں کے کیا حقوق ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مزمل احمد وانی صاحب، جو کہ پیشے سے ایک جج ہیں اور فی الحال سیکریٹری ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کپوارہ کے اہم عہدے پر فائز ہیں۔ جج صاحب، ہم اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ آپ کا بلانے کے لیے، اور میں جموں کشمیر اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی اور دوردرشن کی اس ملی جلی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت بہت جس میں عوام الناس میں ہم قانون اور انصاف کی جانکاری چلا رہے ہیں۔ جی صاحب، سب سے پہلا سوال، چونکہ یہ موضوع جو ہے انتہائی حساس ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ایک ٹرانسجنڈر کسے کہا جائے گا؟ اس سے پہلے فہد صاحب، میں اس ٹرانسجنڈر جو کہ ایک اجتماعی اصطلاح ہے انگریزی کی، جس میں ہم ایسے اشخاص کو ملے جلے طور پر ان کی شناخت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنی پیدائشی جو ان کا جنسی شناخت دی گئی تھی اس سے الگ جانتے ہیں۔ میں اس ابتدائی تمہید اور تعریف سے پہلے یہ آپ کے ناظرین کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع جس کا انتخاب ہوا ہے انتہائی حساس اور سنجیدہ ہے۔ بے شک حساس اور سنجیدہ ہونے کی اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو پس پردہ ڈالتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ہم یہ بھول چکے ہیں اور اکثر بیشتر یہ رائے جتلائی جاتی ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنا مطلب صرف ان اشخاص کے لیے بات کرنا جو کہ ٹرانسجنڈرز، خواجہ سرا، ہجڑے یا کسی اور اصطلاح سے ہم جن کو پہچانتے ہیں، بلکہ اصل مقصد اور اس جانکاری مہم کا یہ ہوتا ہے کہ سماج کے ہر شخص کو یہ پتہ چلے کہ جہاں پر بھی خواجہ سرا ہے اس کا برتاؤ، اس کے ساتھ سماج کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جانکاری کی مہم خواجہ سراہوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے حقوق کی جانکاری اور نشاندہی ہو سکے، اور یہ سماج کے ہر کسی شخص کے لیے بھی ہو کہ وہ اپنا برتاؤ خواجہ سراہوں کے لیے کے ساتھ ٹھیک کر سکے۔ اس پہ جو آپ نے یہ ذکر کیا، جو سوال کیا، بہت ہی اہم ہے کہ خواجہ سرا کہتے کسے ہیں۔ اس میں جو ہمارا قانون 2019 میں آیا ہے، جسے جموں کشمیر جسے ٹرانسجنڈرز پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کہا جاتا ہے، 2019 میں آیا ہے، اور اس کے بعد اس کے کچھ رولز بھی فریم کیے گئے ہیں۔ اس میں اس کی تعریف دی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں، میں نے پہلے ہی کہا، یہ عرض کیا کہ یہ ایک اجتماعی اصطلاح ہے، اور اس میں اس اجتماعی اصطلاح کو انکلوسیو طور پر شمولیت کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی جنسی شناخت، جو پیدائشی جنسی شناخت اس کی درج کی گئی تھی، اس سے اپنے آپ کو مختلف تصور کرتا ہے، یعنی کہ وہ نہ وہ مردانہ تصور کرتا ہے، نہ میل کیٹیگری میں آتا ہے، نہ فیمیل کیٹیگری میں آتا ہے، اس سے مختلف اس کی جنسی شناخت ہے، اس کو ہم خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر کہہ سکتے ہیں۔ اس کو آج کل عام اصطلاح میں LGBT بھی انگریزی میں کہتے ہیں، اور ہم یہاں اس کے لیے مختلف قسم کے اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ جی صاحب، اگلا سوال ہوگا کہ کیا ضرورت آن پڑی کہ ایک خاص طور سے ایک الگ قانون بنا خواجہ سراہوں کے تحفظات کے لیے؟ اس میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ سراہوں کا وجود اور ان کا ظہور ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے۔ بالکل، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ جب سب انسانیت چلی ہے، ان کا وجود بھی انسانیت کے ساتھ ساتھ چلا ہے۔ اب اس میں سب سے اہم بات یہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ازل سے ہی تعصب اور ڈسکرمنیشن کی جا چکی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم 100-150 سال پہلے چلے جائیں تو ایک قانون آیا کرتا تھا جس کا نام تھا کرمنل ٹرائبس ایکٹ،
اس ایکٹ میں بالخصوص خواجہ سراہوں پہ نظر رکھی جاتی تھی کہ یہ ایک ممنوع گروپ ہے، اشخاص ہے، اور بالخصوص یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ سماج میں ہر کسی برائی کی جڑ ہے. یہ میں اس کا لب لباب آپ کو امتیازی سلوک جو ہے وہ قانون بھی یعنی کہ ان کو ایز اے گروپ، اس سے پہلے کہ ان کے گروپ سے کسی شخص سے یہ ثابت ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، ایز اے گروپ ان پہ یہ نظر رکھی جاتی تھی کہ یہ ایک گروپ جو ہے یہ فسادی ہے، یہ سماج میں فساد اور جرم کی جڑ پھیلا دیتا ہے. اور اس سے اس کا یہ اخذ ہوتا ہے کہ کس قسم کی، کس نوعیت کی ان کے ساتھ امتیازی سلوک تھا. اور یہ ہمارے سماج میں اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ شخص اس قسم کی جنسی شخصیت ہو تو اس کے ساتھ اس کے والدین، اس کے دوست اقارب، ہر کوئی ایک تذلیلی نگاہوں سے اس کے ساتھ دیکھتا ہے. اور پھر وہ تذلیلی جو سلوک ہوتا ہے وہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اسکول میں بھی ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی اور کالجز میں بھی ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اگر خدا نخواستہ کسی طریقے سے اسے نوکری مل جائے تو اسے اس کام کرنے کی جگہ پر بھی ہراساں کیا جاتا ہے. اس چیز کی ضرورت 2014 میں ہمارے جو سپریم کورٹ آف دی کنٹری ہیں اس میں ایک پٹیشن ہوئی جسے ہم آج تک مشہوری طور پر کہتے ہیں کہ ایک مشہور کیس بنا جسے ہم نالسا کیس کہتے ہیں. نیشنل لیگل سروس اتھارٹی آف انڈیا ہے، نیشنل لیگل سروس اتھارٹی آف انڈیا ورسز یونین آف انڈیا، جہاں پہ اس ان کی تھرڈ جینڈر جن کو ہم کہتے ہیں اب ٹرانسجینڈرز، ان کے حقوق پہ بحث ہوا، ان کی ضرورت محسوس ہوئی، اور سپریم کورٹ آف دا کنٹری نے یہ کہا کہ واقعی طور تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے امتیازی سلوک کیا ہے، اور وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کے حقوق کو تسلیم کریں. جہاں پہ یہ بھی تسلیم ہوا اس ججمنٹ میں کہ انہیں ہم تھرڈ جینڈر کا درجہ دے سکیں، تیسرا جنس اب ان کو ہم تصور کر سکیں. اس کے بعد اس میں اس ججمنٹ میں ریکمنڈیشنز ہوئی تھی کہ سرکار ان میں قوانین بنائیں. اس ریکمنڈیشن کے ماتحت گورنمنٹ آف انڈیا نے لیجسلیشن کی، اور جموں لیگل یہ جو ایکٹ ہے قوانین جس کو ہم ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں، یہ وجود میں آیا. یعنی صاحب جو یہ ایکٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جسے ہم نالسا ججمنٹ بولتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اسی کا ایک سرمایہ ہے. یہ بالکل آپ کا فرمانا درست ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی ریکمنڈیشن کا ثمر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سرکار میں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. سرکار میں اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن آپ یہ بھی یہاں سمجھ لیں کہ 2011 کے آس پاس جو سینسس میں اس کے فگرز آئے تھے ٹرانسجینڈرز کے، تو کہتے تھے ملک بھر میں ان کی تعداد صرف 3 لاکھ کے آس پاس ہے. اب 3 لاکھ کے آس پاس جب ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں اگر کوئی ووٹ بینک ہے تو اس پہ ان کی آواز کہیں نہ کہیں اتنی اونچی آواز نہیں سمجھی جاتی ہے، اتنی آواز نہیں پہنچتی. البتہ سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کے بعد اس پہ واقعی طور پر قانون سازی بھی ہوئی، اور یہ جتلایا گیا کہ نہ صرف ان کی شناخت ہو کہ یہ تھرڈ جینڈر ہے، بلکہ ان کے جو حقوق ہیں بحیثیت سٹیزن آف دی کنٹری ان کی پروٹیکشن ہو. یہ نہیں ہے کہ جو حقوق ان کے آرٹیکلز میں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے لیے بھی ان کو محروم کیا جائے. تو اس قانون میں ان حقوق کی تحفظ کے لیے ایک باضابطہ ایک میکینزم، ایک مربوط نظام بنایا گیا ہے. جیسا عدالت عظمیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے عرض کیا ذکر کیا کہ نالسا ججمنٹ میں جو ہے انہیں تیسرا جنس تصور کیا گیا ہے، لیکن جب جنسی شناخت کی بات آتی ہے تو کس طریقے سے اس چیز کو مقرر کیا جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا تعلق تیسرے جنس سے ہے؟ کیا یہ انفرادی طور پر خود فیصلہ کرے گا یا پھر کوئی خاص طریقہ ہے یا ضابطہ ہے جسے طے ہوگا؟ فہد صاحب، اس میں ایک تو کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کیا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے ماں باپ یا ہسپتال یا جو بھی اس وقت مقرر اتھارٹیز ہیں انہوں نے آپ کا جنس کیا لکھا ہے. اس کے بعد جب آپ کو یہ شعور ہو جائے، ایک انسان کو یہ شعور ہو جاتا ہے کہ میں کیا پرسیو کر رہا ہوں، مجھے کیا جنسی شناخت کیا ہے، تو اپنی وہ جنسی شناخت جس کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کہتے ہیں، اس کے طور پر وہ اپنے جنس کا جو شناخت ہے وہ جتلا سکتا ہے. وہ جتلانے کے لیے اس قانون میں ایک میکینزم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس جا سکتا ہے، وہاں پہ ایک درخواست درج کر کے
اپنے جو اس کی جنسی شناخت جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہو اس میں وہ درج کر سکتا ہے کہ یہ میری آئیڈینٹی، نہ میں مردانہ کیٹیگریز میں آتا ہوں نہ میں زنانہ کیٹیگریز میں آتا ہوں، میرا جنس ان دونوں ٹریڈیشنل جنس سے مختلف ہے، تو مجھے تھرڈ جینڈر میں درج کیا جائے، وہ شناخت وہاں سے حاصل کر کے تھرڈ جینڈر. دس از کالڈ اے کانسیپٹ آف سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. اس کے علاوہ ایک نظام یہ بھی ہے کہ برتھ کے ٹائم پہ ہی اس کو جو ہے کچھ ڈیفیکٹس ہوں، جیسے اس میں کچھ پرائمری فیچرز ہوتے ہیں، دونوں ٹریڈیشنل جو ہمارے سیکسز ہیں، جنسی جو شخصیات ہے وہ مختلف اگر ہوں تو جو ہاسپٹل کا عملہ ہے جو یہ دیکھ سکتا ہے تو وہ بھی درج کر سکتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بہتر نظام یہی جتلایا گیا ہے کہ یہ سیلف پرسیوڈ ہی ذاتی طور پر وہ خود فیصلہ لے کہ مجھ میں کون سے فیچرز ڈومیننٹ ہیں، میں کیا فیل کر رہا ہوں، میں کس جنس سے تعلق رکھتا ہوں. یعنی جیسا ایک شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ضلع کا ہے وہ اجرا کرے گا، جنسی شناخت کارڈ بالکل ضلع کا میجسٹریٹ اجرا کرے گا، تاکہ وہ جنسی شناخت کارڈ حاصل کر کے وہ جو سماج میں انکلوسیو ہم جس کے لیے یہ قانون آیا ہے، وجود میں آیا ہے ان کے ٹرانسجینڈرز کے ویلفیئر کے لیے، وہ ویلفیئر میجرز اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، جب وہ آئیڈینٹی کارڈ وہ اس آئیڈینٹی میں یہ حاصل کریں گے، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، تو اس کے ذریعے وہ اپنے ان سماجی جو بہبود کے لیے ان کے جو اقتدام ہیں ہوں گے، جو میجرز ہیں گورنمنٹ نے لیے ہیں، ان سے مستفید ہو پائیں گے. تو جیسا اگر کسی شخص کو یہ شناختی کارڈ جو ہے فراہم کرنا ہو تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے آفس اسے ایک درخواست دینی پڑے گی، اور درخواست کے ساتھ کس طریقے کے دستاویز جو ہیں وہ اسے دینے پڑیں گے؟ عام اصطلاح میں فہد صاحب جو دستاویز ہمارے پاس ہوتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، جو اگر سکول میں ہے تو سکول کی سرٹیفکیٹ ہو سکتی ہے، پاسپورٹ اگر کسی کے پاس ہے تو پاسپورٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس کو یہ جتلانا ہے کہ اس کی جو رہائش ہے وہ کہاں سے ہے، پیدائش ہے کہاں سے ہے، سکول کون سے طریقے ہیں، سکول کون سا ہے، تو یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے ساتھ ہے، اس درخواست کے ساتھ لگائے گا. پھر اس میں کوئی اور قباحت یعنی خاص طریقے کے کسی دستاویز کی ضرورت نہیں ہے کسی مخصوص دستاویز کی. ہاں اگر کسی یہ بات اب چھیڑی ہے فہد صاحب آپ نے، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہونے کے بعد اس کا ایک سیکس جنسی شناخت درج ہو چکی ہے، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے آفس سے ایک سرٹیفکیٹ اجرا ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد یہ سرجیکل میجرز کے طور سے ہارمونل ٹریٹمنٹ کے طور پر اپنا سیکس جو ہے اپنا جنس تبدیل کرتا ہے، تو وہ تبدیلی بھی وہ اس کی تبدیلی کے نسبت بھی وہ ایک پھر سے ایک نئی سرٹیفکیٹ اجرا کر سکتا ہے، لیکن اس کے نسبت جو وہاں کے سی ایم او ہوں گے، چیف میڈیکل آفیسر یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ایک سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے کہ ہاں انہوں نے واقعی طور پر یہ جو ہے یہ سرجیکل پروسیجر یہاں سے کیا ہے اور ان کا جنس اس کے ذریعے تبدیل ہو چکا ہے. اب تحفظات کی بات کریں گے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو لے کر تحفظات قوانین میں فراہم ہیں. سب سے پہلے آئین ہند کی بات کریں گے، تو آئین ہند میں کس طریقے کے تحفظات اس طبقے کے لیے ہیں؟ دیکھیے فہد صاحب، سب سے پہلی بات ہے آئین کی سب سے خوبصورت شکیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں. بالکل، بے شک. آرٹیکل 14، 15 ان سب کا پروٹیکشن اس پر بھی لاگو ہوتا ہے. اب پریکٹیکل صورت میں یہ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اب 18 سال سے زیادہ ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے جس کو عام اصطلاح میں ابھی تک اس کا جنس جو ہے مقرر نہیں ہوا ہے، لیکن وہ خود پرسیو کرتا ہے میں تھرڈ جینڈر ہوں، اس نے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ہے، لیکن اب وہ کسی کالج میں اپلائی کرتا ہے یا کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہے، لیکن جو فارم ہے وہاں اس میں سمپل ہوتا ہے میل اور فیمیل کو کلاس، تو وہ اب ان دونوں میں کسی بھی کیٹیگری میں فعال نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ اس نوکری، اس ایڈمیشن، اس پروسیس، اس بینیفٹ سے محروم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آرٹیکل 14 کی یہ وائلیشن ہے، کیونکہ آرٹیکل 14 جو سپریم کورٹ کی اب انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از لائف ٹو لائف ود ڈگنیٹی، اور ڈگنیٹی میں یہ ہے کہ یہ پرائیویسی بھی مینٹین کرے اور سماج میں جو بھی بینیفٹس ہیں، جو بھی میجرز، سوشل میجرز سرکار نے دیے گئے ہیں، ان کا ہر کوئی فرد استعمال عزت دارانہ طریقے سے، یعنی کہ پہلے جو کانسٹیٹیوشن کی سب سے خوبصورت شکیں ہیں 14، 15، 17 ان سب کا بینیفٹ ایک ٹرانسجینڈر پرسن بھی لے سکتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن اسے ان شکوں سے محروم نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ ایڈمیشن کے لیے، نوکری کے لیے، کسی ادارے میں کسی کام کے لیے محروم نہیں کیا جا سکتا، صرف اس وجہ سے
کوالیفیکیشنز الگ مسئلہ ہے کہ جی. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہو یا نہ، بٹ صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، ایک تیسری جنس ہے، تعلق رکھتا ہے، تو اس وجہ سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا، جنسی طور پر اس کے ساتھ کوئی بھی امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا، آئین ہند کی توہین ہوگی اگر وہ کیا گیا، بالکل ہوگی آئین ہند کی توہین. اس وجہ سے جو ہے جو آرٹیکل 226 ہے، آرٹیکل 32 بھی ہے جس میں ریٹ پٹیشن لائے ہوتی ہے، تو وہ بھی لائے ہو سکتی ہے فار وائلیشن آف اینی آف دی فنڈامنٹل رائٹس. جیسا ہماری ناظرین کی سہولیت کے لیے جاننا چاہوں گا کہ یہ آرٹیکل 226 یا آرٹیکل 32 جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ کیا چیز ہے؟ آرٹیکل 32 جو ہے جس میں ہم ریٹ پٹیشن کرتے ہیں سپریم کورٹ میں فار وائلیشن آف اینی فنڈامنٹل رائٹس، جو فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، بالکل جن کا بنیادی جن کا رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ایکوالٹی آف لا ہے، ان کا اگر کہیں پہ بریچ ہوتی ہے، کہیں وائلیشن ہوتی ہے، کہیں انفرنجمنٹ ہوتی ہے، تو اس پہ جو شخص ہے یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو اپروچ کر سکتا ہے فار ایشوئنگ فار ریمیڈنگ دس لاس. اور جو 226 ہے اس میں جو ملک کے ڈفرینٹ ہائی کورٹس ہیں اس میں اپروچ کیے جاتے ہیں فار وائلیشن آف اینی فنڈامنٹل رائٹس ایز ویل ایز اسٹیچوٹری رائٹس. کیونکہ یہاں جب ہم بات کریں گے اب ٹرانسجینڈر رائٹس کی، تو چونکہ اب ایک اسٹیچوٹ بن چکا ہے، بالکل ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ، بالکل، تو اگر اس رائٹس میں اس میں بہت سارے حقوق ہیں. مثال کے طور پر اس قانون میں یہ بھی حق جتلایا گیا ہے کہ اس ٹرانسجینڈر کو گھر سے آپ نہیں نکال سکتے، اس کو آپ اسکول سے آپ ایڈمیشن سے روک نہیں سکتے، تو ان ساری چیزوں، یا اس پہ آپ جنسی زیادتی نہیں کر سکتے، اس پہ آپ فزیکلی اسالٹ نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کی کمزوری کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس کی اگر وائلیشن انفرنجمنٹ ہوتی ہے اس قانون اسٹیچوٹری رائٹ بھی، تو اس میں بھی آپ 226 کا اپروچ 226 کے ذریعے آپ کسی بھی ہائی کورٹ کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں. اسٹیچوٹری رائٹ بھی ہے، اور آپ ادروائز جو آپ کے ادروائز کورٹس ہیں، جو ہیرارکی آف کورٹس بنی ہوئی ہے، ان کو بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں ٹو ریمیڈی دا لاس آف رائٹ گارنٹیڈ انڈر دس ایکٹ. یعنی جیسا اگر امتیازی سلوک کسی بھی خواجہ سرا کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ یا تو ہائی کورٹ کا رجوع کر سکتا ہے، یا اگر بنیادی حقوق جو آئین میں ہیں برابری کے، اگر ان کی پامالی اس کی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ بھی جا سکتا ہے، رجوع بھی کر سکتا ہے. بالکل یہی صحیح بات ہے کہ وہ ایک تو کسی بھی عدالت میں جا سکتا ہے، دوسرا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک ڈائریکٹلی اس کی رسائی ہو سکتی ہے اگر بنیادی حقوقوں کی پامالی ہو یا ان کی انفرنجمنٹ ہو. جیسا اب انصاف کی جو ہے تک رسائی کی بات جہاں آتی ہے، وہاں وسائل جو فراہم ہوتے ہیں اس کمیونٹی کو، اس طبقے کو، وہ نہایت ہی کم ہے اقتصادی طور پہ. تو اس طریقے میں قانون کا کیا تحفظ ہے اس کمیونٹی کے لیے، اس طبقے کے لیے، کہ وہ عدالت کا رجوع کر سکے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی طور بہت کمزور ہوتے ہیں، وکالت کا خرچہ نہیں دے سکتے، یا جو مقدمے بازی ہے اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے. یہ صحیح، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن مجھے اس چیز سے خوشی ہے کہ یہ بولتے ہوئے کہ ان کی شناخت کے لیے نالسا کی کتنی بڑی کاوش تھی. نالسا نے مقدمہ لڑا یونین آف انڈیا کے لیے، جو بنیاد بنی ہے اس قانون کے وجود میں. تو یعنی کہ ان کی لڑائی میں نالسا، نیشنل لیگل سروس اتھارٹی، اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹیز، اور میں ایک نمائندہ ہوں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا، ہم ان کی لڑائی میں پیش ہیں. اب کر کیا سکتے ہیں کہ اگر ان کی اقتصادی حالات کمزور ہیں تو ہم ان کو مفت قوانین، جو امداد ہے وکیل کی صورت میں ہے، لیگل ایڈ جو ہم بولتے ہیں، تو وہ فراہم کر سکتے ہیں. میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ کپوارہ ڈسٹرکٹ، جہاں میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کا ایک نمائندہ ہوں، سیکریٹری ہوں، تو وہاں میں نے ان کی انکلوژن، سوشل انکلوژن کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطہ کر کے، یہ پہلے تو ان کے لیے ڈیٹا کلیکشن نہیں تھی. 1-1.5 سال پہلے میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ کے اس ڈسٹرکٹ میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں کتنے ہیں خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جو رجسٹرڈ ہیں، جو بینیفٹ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا ہمیں ڈیٹا میں اس میں ابھی اویلیبلٹی ہی نہیں. لیکن ان 1.5 سالوں میں ہم نے اس پہ ان کے ساتھ مسلسل کام کرتے ہوئے ابھی تک ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے. اس وقت رائٹ ناؤ وی ہیو 13 ٹرانسجینڈرز، 13 افراد ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جن کے پاس شناخت ہے، جنسی شناخت 3rd جینڈر میں، جو باضابطہ ہر مہینے جو سوشل جسٹس منسٹری ہے ان کے ذریعے جو ان کو امداد دیا جاتا ہے، 1000 روپے ماہانہ، وہ ان کو فراہم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہماری کاوش تھی. دوسری کاوش یہ کہ اگر کسی شخص کی، کسی ٹرانسجینڈر کی، اس کی نسبت ہم وقتاً فوقتاً ان سے جو اویئرنیس کیمپس کرتے ہیں، جس کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے جو ہمارا یہاں آج آنا ہے،
کہ ان کو اپنے حقوق کی پتہ ہو، جانکاری ہو، اور بعد میں اگر ان کو حقوق ان کے تلف کیے جائیں تو وہ جب لڑائی لڑیں، اگر کہیں پہ اقتصادی معاملات، اقتصادی حالات ان کو اس لڑائی میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے لیگل سروس اتھارٹیز پیش ہیں. ہم مفت وکیل دے سکتے ہیں تاکہ ان کی لڑائی آسان ہو. جی صاحب، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 13 لوگ جو ہیں ضلع کپوارہ میں وہ رجسٹرڈ ہیں، یعنی قانونی طور پر شناخت اجرا ہو چکی ہے کہ یہ ان کا تعلق جو ہے تیسرے جینڈر سے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تعداد جو خواجہ سراہوں کی ہوتی ہے وہ کتراتے ہیں یہ قبول کرنے سے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک تیسرے جنس سے ہے. تو اس لیے کیا اویئرنیس پروگرامز کا ہوتے ہیں یا ان کو کیا جانکاری دی جاتی ہے ہمارے دیہی علاقوں میں کہ یہ جو آپ تھرڈ جینڈر یعنی تیسرے جنس سے آپ کا تعلق ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور آپ کے تحفظات ہے قوانین میں، آپ کھل کر بولیے کہ آپ خواجہ سرا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو کیا اس طریقے کی جانکاری فراہم ہوتی ہے ہمارے دیہی علاقوں میں؟ فہد صاحب، جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کے اس پروگرام میں یہ عرض کیا کہ اس کے لیے سب سے اہم ہے ہم سماج کو پہلے ان میں جانکاری کریں، سماج کو یہ ایک احساس دیں کہ یہ کسی کوئی دوسری مخلوق نہیں، بالکل دوسری دنیا سے نہیں آئے ہیں، یہ ہماری طرف پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کا ایک حصہ ہے، اور انسان کا ایک حصہ ہے، ان کا وجود ہے، ہم ان کی قدرت سے ان کا وجود ایسے ہے. تو سماج کا ایٹیٹیوڈ اگر خواجہ سراہوں کے ذریعے خواجہ سراہوں کے ساتھ بدلے، ایک پازیٹیو ہو، ان کو ویلکم کرے، ایکسیپٹ کرے جو ان کی حقیقت ہے، تو پھر خواجہ سرا زیادہ کھل کے سامنے آ سکتا ہے. میں نے ڈسٹرکٹ کپوارہ میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے جب بھی رابطے کیے تو انہوں نے یہی کہا، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی بھی ایٹ لیسٹ جوانی تک کوئی یہ بات ظاہر نہیں کرتا کہ وہ خواجہ سرا ہے یا تھرڈ جینڈر ہے. جب عمر کے اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، جب وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، ولنریبل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خواجہ سرا ہیں اور ہمیں رجسٹر کیا جائے تاکہ انہیں کسی سوشل سروس اسکیم میں انکلوڈ کر کے انہیں کوئی اقتصادی ہیلپ ہو. تو اس وجہ سے ہماری لیگل سروس اتھارٹی کی کاوشیں ہیں، 2 prong ایٹیٹیوڈ ہے. ایک ہم اویئرنیس کیمپس چلاتے ہیں ماس لیول، جس میں پاپولیشن ایز اے ہول کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، گاؤں دیہات میں جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کی پاسداری نہ صرف آپ کا اب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا قانونی حق بھی. بالکل یہ کانسٹیٹیوشن بھی ان کو دیتا ہے اور ایک 2019 کا یہ جو قانون ہے الگ اسٹیچوٹ ان کے لیے بنایا گیا ہے یہ بھی دے دیتا ہے. تو یہ اس حق کی ہمیں احترام کرنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، ہم خواجہ سراہوں کے لیے کہیں کچھ خواجہ سراہوں کے ساتھ ہمیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہی رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی ان خدشات کا ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ جس نسبت سے سلوک ہوتا ہے تو یہ کون تسلیم کرے گا. تو پھر ہم نے ان کے ایملیوریشن کے لیے، ان کے مداوے کے لیے ان کو اکثر بیشتر یہ کہا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے سامنے آ رہے. صرف جب کوئی شخص خواجہ سرا سامنے آتا ہے تو پھر وہ دوسرے خواجہ سراہوں کی بھی آواز بن جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک حوصلہ ڈارس باندھ دیتا ہے وہ دوسرے خواجہ سراہوں کی. تو جانکاری کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ ہم سب تک یہ پیغام پہنچا سکیں. جی صاحب. صاحب اب اگلا سوال جو ہے نہایت ہی ضروری ہے کرنا ہے کہ عام طور پر جو سلوک ہوتا ہے خواجہ سراہوں کے ساتھ ہمارے سماج میں نہایت ہی برا ہے، یہاں تک کہ راہ چلتے بھی انہیں طرح طرح کے تانے کسے جاتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے نہایت مشکل بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر تانے دیے جائیں یا پھر انہیں برا بھلا کہا جائے تو کیا وہ کسی قانونی ادارے کا رجوع کر سکتے ہیں؟ بالکل، اس قانون میں بھی پر سے ایک کمپلینٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے، جس ایکٹ کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، جس میں یہ اپنی کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں. لیکن اگر کمپلینٹ درج کرنے کا میکینزم بھی ان کو سمجھنا آ جائے، یہ بھی سمجھنا آ جائے کہ میرے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی، بس میں زیادتی ہوئی، محلے میں زیادتی ہوئی، دکان پہ زیادتی ہوئی، کیونکہ ہر کسی لیول پہ ان سے زیادتی ہوتی ہے، اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی سماجی حقیقت ہے اور تاریخی حقیقت بھی ہے. تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے لیگل سروس اتھارٹی کا میکینزم، کیونکہ پیرا لیگل والنٹیئرز کا ایک نیٹ ورک ہمارے پاس ہوتا ہے جو ان کی جو شکایت ہے اس کو ایک لیگل قانونی جامہ پہنا سکتے ہیں اور رائٹ فورم کارروائی ہے اس میں امداد ہوگی، اس میں امداد ہو جائے گی. جی صاحب، آخر میں چاہیں گے اس اہم موضوع پر ہمارے ناظرین کے لیے آپ ایک خاص پیغام دیں. میرا پیغام آپ کے ناظرین کے لیے سمپل یہی ہے
عمومی میرا پیغام ہر کسی سماجی فرد کے لیے ہے کہ اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے خواجہ سراہوں کے لیے تبدیل کریں. وہ آپ کی طرح انسان ہیں اور ان کی جنسی شناخت سماج میں ان کے لیے کسی قسم کے ظلم و تشدد کا باعث نہیں بننا چاہیے. شکریہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آج اس گفتگو میں ہمیں نہایت ہی ضروری جانکاری پہنچانے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس جانکاری کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی اور دوردرشن کی یہ کوشش آپ تک آسان جانکاری پہنچانے میں ایک اہم قوانین کے کامیاب رہی. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم پھر روبرو ہوں گے ایک نئے ماہر قانون کے سامنے ایک نئے اہم موضوع کو لے کے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.